اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ آج کل جو ایک عام بیماری ہے پوری ورلڈ میں، ڈپریشن، یہ ڈپریشن جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ نیک لوگوں کو بھی ہوتا ہے، برے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، تشخیص تو اس میں کوئی نہیں، لیکن اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے بنیادی وجہ یہ ہے مایوسی۔ مایوسی جو ہے، اور یہ ڈپریشن کی بے شمار دوسری وجوہات بھی ہیں۔ جو لوگ حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، ناجائز مال پہ قبضہ کرتے ہیں، تو گلٹی کانشیس تو ہوتے ہیں وہ، اس لیے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں اس معاملے میں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں یہ واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ دوسری جگہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23 اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 56 میں کچھ ایسا اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ پہ یقین ہی نہیں کرتے، اس کو مانتے ہی نہیں، اس کی آیات پر نہیں یقین رکھتے، تو گمراہ لوگ ہیں۔ تو جو گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے وہ اللہ کی رحمت سے پھر ان کو کوئی امید نہیں رہتی، اللہ کی رحمت کی۔ تو اسے ایک چیز بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ سے جو تعلق ہے اور اس کے ساتھ جو محبت ہے اللہ سے، وہ اگر ایمان بڑھتا جائے اور اس مقام پہ پہنچ جائے کہ میرا ایک ساتھی ہے جو کسی حال میں مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن کام ہے۔ وہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ میرا دوست، میرا اللہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، بشرطے کہ میں اس کے ارشادات پہ چلتا رہوں۔ تو بہت بڑی امید ہے کہ خالق کائنات کے ساتھ اگر تعلق ہو جائے اور وہ دوستی اس کے ساتھ بڑھتی جائے، ایمان مضبوط ہوتا جائے، تو پھر نا امیدی ختم ہوتی جاتی ہے، مایوسی ختم ہوتی جاتی ہے، اور مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ لہذا اصل بات صرف یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سائنس کی میڈیکل ریسرچ بھی ہے، جنرل ریسرچ بھی ہے، اس میں بھی جو سمجھا گیا یا سمجھا جا رہا ہے ڈپریشن کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ اس کے پیچھے ہے، منفی سوچ۔ پازیٹیو سوچ جو ہے وہ ڈپریشن کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، حسد چھوڑ دیا جائے، بغض چھوڑ دیا جائے، تو
تو پھر انسان جو ہے وہ اس معاملے میں جانا اس کا مشکل ہو جاتا ہے ڈپریشن میں، چونکہ مایوسی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مقابلہ اپنا دوسرے سے کرتے ہیں۔ یہاں مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ تقسیم اللہ کی ہے، اور اللہ نے سب کو برابر دیا، اور کسی نے قبضہ کر لیا تو قبضہ کرنے والا مجرم ہے، لیکن اللہ نے تو دے دیا۔ تو جب ہم اس معاملے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ آدمی مجھ سے آگے جا رہا ہے، یہ مجھ سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، تو پھر یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان سے بچنا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے گا۔ دیکھیں، میں وہ اکثر ایک بات کرتا ہوں، بات اردو میں بھی ہو سکتی ہے لیکن پنجابی میں اس کا ایک زیادہ اس میں مزہ ہے۔ کلچر جو ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ اس پہ ہے کہ اپنے بچے کے پاس ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جنی شریکاں نے بچے دے فیل ہون دی تھی۔ یہ وہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں اس نیگیٹو تھنکنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے جس کو منفی سوچ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں یا اللہ اور رسول کی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ تم اپنے سے اوپر والے آدمی کو مالی معاملات میں مت دیکھو، نیچے والے کو دیکھو کہ میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی ہے، اس کے پاس وہ بھی نہیں، میرے پاس تو گاڑی بھی ہے، اس کے پاس وہ بھی نہیں۔ تو پھر معاملہ اگر اوپر کی طرف مالی معاملات میں دیکھا جائے گا تو نیگیٹو تھنکنگ زیادہ پیدا ہوگی، اور اگر اوپر دیکھنا ہے کسی کی طرف تو دینی معاملات میں دیکھو کہ اللہ نے اس کو اتنا دین عطا فرمایا، دین میں اس کی اتنی استقامت ہے، یہ دین میں ایسے چل رہا ہے، میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں۔ یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نچلی طرف دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو، تاکہ ایک صحیح راستے کا تعین ہو۔ تو اس میں جو ڈپریشن کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں جن سے ختم ہو جاتا ہے، اور جو بے شمار میرے پاس جو لوگ آتے ہیں جن کی چیزیں ختم ہوئی، تو ان میں ایک تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت بڑا علاج ہے اس کا۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یا سلامو، جتنی دفعہ پڑھ سکیں یا سلامو، اس کا ورد کیا جائے، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، اس سے بھی ان ایسے آدمیوں کو کافی فرق پڑتا ہے، چونکہ سلامتی تو وہی دینے والا ہے، روح کی سلامتی، بدن کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، ہر شے کی سلامتی اسی کی طرف سے۔ لہذا رجوع الی اللہ بڑا ضروری ہے، اور اسی سے معاملات زیادہ بہتر ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا علاج میڈیکل سائنس میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اس کا علاج روحانی ہے، اس کو ختم کرنے کا۔ اور روحانی علاج ہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ظاہری طور پہ بھی صاف ستھرا رکھے، میلا کچیلا نہیں رہنا چاہیے، حضور کا بھی ارشاد یہی ہے، اور باطنی طور کو بھی اپنے خیالات کو پاک سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ جتنا خیالات کی پاکیزگی ہوگی اتنا خیالات مثبت ہو جائیں گے، اور جتنا مثبت ہو جائیں گے پھر آدمی ان جھگڑوں میں نہیں پڑے گا کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس وہ ہے،
یہی جھگڑے خطرناک ہیں، اور یہی جھگڑے انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور مایوسی جڑ ہے ڈپریشن کی۔ اس لیے گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اس کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو زیادہ بڑھایا جائے، درود شریف پڑھا جائے، نماز باقاعدگی سے پڑھی جائے، اور اس کے بعد اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھا جائے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی یہ چیزیں کم اٹیک کریں گی، کر سکتی ہے کسی پر بھی، لیکن خیالات کی پاکیزگی سے چیزیں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ پر ایمان کی جو مضبوطی ہے کہ میرا کوئی ہے، میرے پیچھے کوئی ہے، میری بیک پہ کسی کا ہاتھ ہے، یہ جو مضبوطی ایمان کی ہے یہ انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔